دریا کا درندہ مگرمچھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس ایک بڑا دریا تھا جو عام طور پر لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ لوگ وہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے، پانی بھرتے اور دریا کے پاس مزید وقت گزارتے۔ لیکن ایک رات کو دریا بالکل سناٹا اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ دریا میں ایک بڑا مگرمچھ ہے جو رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے۔ اسے دریا کا درندہ مگرمچھ کہا جاتا ہے۔ یہ مگرمچھ صرف رات کو نظر آتا ہے اور اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا ذکر سن کر گاؤں کے بچے اور بزرگ بھی دریا سے دور رہنے لگے۔ ایک دن کچھ بچے دریا کے قریب کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ جس کا نام رامو تھا نے دریا کی طرف دیکھا اور اسے لگا کہ پانی کے اندر کچھ ہل رہا ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے پانی میں ایک بڑا سایہ نظر آیا جو دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ رامو نے فوراً اپنے دوستوں کو آواز دی، چلو دوستو، یہاں کچھ عجیب سا ہے۔ وہ سب بھاگتے بھاگتے گاؤں واپس آئے، لیکن اس رات رامو سو نہیں سکا۔ اسے ہر پل وہ دریا کے اندھیرے والا سایہ اور وہ خوفناک آنکھیں یاد آتی رہیں۔ اگلے دن رامو نے اپنے دادا جان کو بتایا کہ دریا میں کچھ عجیب ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ دادا جان نے کہا، وہ دریا کا درندہ مگرمچھ ہو سکتا ہے جو صرف رات کو نکلتا ہے۔ اگلے دن رامو اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دریا کا سچ جاننے کے لیے رات کو دریا کے پاس جائیں گے۔ رات کو وہ سب دریا کے پاس چھپ کر دریا کا مشاہدہ کرنے لگے۔ پہلے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر دریا کا پانی دھیرے دھیرے ہلنا شروع ہو گیا اور پانی میں وہ ڈراؤنی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک دم سے وہ مگرمچھ دریا کے اوپر آ گیا۔ وہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ اس کے دانت چمک رہے تھے اور وہ دریا کے پانی میں گول گول گھوم رہا تھا۔ سب بچے ڈر کے مارے چپ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ مگرمچھ ان کو دیکھ کر نہ یہاں آ جائے۔ رامو نے اپنے دوستوں کو کہا، چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہ سچ میں خطرناک ہے۔ لیکن اس کے ایک دوست نے کہا، نہیں، ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ یہ دریا میں کہاں سے آیا ہے اور کیوں صرف رات میں ہی نظر آتا ہے۔ وہ سب دریا کے قریب ہی رہے اور چپ چاپ دریا کا مشاہدہ کرنے لگے۔ مگرمچھ دریا کے کنارے پر آیا اور اس نے زمین پر اپنا بڑا سا منہ کھول دیا۔ اس کا منہ ایسے کھلا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک دم سے دریا سے ایک اور مچھلی اس کے منہ میں چلی گئی اور مگرمچھ نے وہ مچھلی توڑ مروڑ کر کھا لی۔ رامو اور اس کے دوست دریا سے دور ہو گئے، لیکن دریا کے اندر سے اس چیخ کی آواز اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ وہ سب سمجھ نہیں پائے کہ یہ آواز دریا کے اندر سے کہاں سے آ رہی تھی اور کیوں آ رہی تھی۔ رامو کا دل بہت تیزی سے دھڑک دھک کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مگرمچھ نے اپنا سر دریا کے اندر ڈبویا اور پھر سے وہ درندہ دریا میں گم ہو گیا۔
رامو اور اس کے دوستوں نے واپس گاؤں جا کر اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دریا کے پاس رات کو بالکل مت جانا چاہیے۔ اگلے کچھ دن بعد دریا کے پاس بالکل سناٹا تھا اور کسی نے اس مگرمچھ کو نہیں دیکھا، لیکن ایک رات گاؤں والوں کو دریا سے ایک اور بھی خوفناک چیخ سنائی دی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ چیخ اسی دریا کے درندے مگرمچھ کی ہے جو صرف رات کو زندہ ہوتا ہے۔ کچھ بزرگ لوگوں نے کہا کہ دریا کے پاس ایک پرانی کہانی ہے کہ وہاں پہلے ایک بھوت کا سایہ تھا جو لوگوں کو دریا میں کھینچ لیتا تھا۔ شاید وہ بھوت اب اس مگرمچھ کے روپ میں واپس آ گیا ہے اور صرف رات کو اپنی بھوک مٹاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد کوئی بھی دریا کے پاس نہیں گیا اور دریا کو اب لوگوں نے بھوت دریا کہنا شروع کر دیا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ دریا کا وہ درندہ مگرمچھ رات کو دریا سے نکل کر اپنی بھوک مٹاتا ہے اور جو اس کے قریب جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔